الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالی جنہیں اپنا سایہ عطا فرمائے گا اس دن کہ جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالی انہیں اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ کون؟ پہلا آپ نے فرمایا امام عادل، عدل و انصاف والا حکمران، عدل و انصاف والا پیشوا، امام، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی، اللہ کی عبادت میں خرچ ہوئی، اللہ کی عبادت میں لگی۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور وہ انسان کہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ ورجل، وہ مرد، عورتوں کو مسجد میں جانا لازم نہیں ہے، مردوں پر یہ ذمہ داری ہے، تو اسی لیے کہا گیا وہ مرد جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، کب مجھے باجماعت جا کے صلاۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 انسان جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت پر الگ ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ رہتے ہیں تو بھی اللہ واسطے آپس کی محبت، اور الگ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے واسطے آپ کی محبت۔ اکٹھا ہوں تب بھی، الگ ہوں تب بھی، ہر حالت میں وہ آپس میں اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایک وہ شخص بھی کہ جسے حسن و جمال والی خاتون نے دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف سے اس نے گناہ چھوڑ دیا، گناہ سے باز رہا، تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص بھی جس نے خفیہ صدقہ دیا، چھپ کر صدقہ دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں کو نہ خبر ہو سکی کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا ہے۔ یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ، اتنے خفیہ انداز میں، اس طرح چھپا کر جو اس نے صدقہ دیا ہے، تو یہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے ہوں، اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، اللہ کے فضل و کرم کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، تو اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کے لیے بھی عرش کے سائے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ تو یہ کچھ 7 لوگ ہوئے۔ پہلا عدل انصاف والا حکمران، دوسرا جوانی میں عبادت کرنے والا جوان، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، چوتھا وہ شخص، وہ 2 لوگ کہ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھا ہوتے ہیں، اسی پر الگ ہوتے ہیں، پانچواں وہ شخص جسے کسی حسین و جمیل عورت نے دعوت دی لیکن اس نے اللہ کے خوف سے گناہ کا عمل نہیں کیا، گناہ سے باز رہا، چھٹا وہ شخص کہ جس نے خفیہ صدقہ دیا، اتنا چھپایا کہ خود اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے، اور 7واں وہ اللہ کا بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے رویا۔ یہ 7 لوگ ہیں، خوش نصیب ہیں جنہیں عرش کا سایہ ملے گا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے ان میں سے کسی ایک میں سے بنا دے، اور جب سارے لوگ گرمی سے، دھوپ سے، تپش سے پریشان ہوں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سایہ عطا فرمائے، ان اعمال کی توفیق دے، ان اعمال کی، اعمال خیر کی
توفیق دے اور گناہوں سے باز رہنے کی توفیق دے جس کی بنیاد پر یہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔